بسم الله لا يضر مع سمعه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ کسی کام کا ارادہ کریں نا تو اس کو فالو کرنے کے لیے آپ سٹرگل سٹارٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے کوئی کام کا ارادہ کر لیا نا کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے تو بس اس کے پیچھے چلتے جائیں انلیس کہ وہ آپ اچیو کر لیں. جب آپ صرف اپنے مائنڈ میں یہ سوچتے رہتے ہیں نا کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے لیکن بس اس کو سوچتے ہیں، اس کو عملی جامہ نہیں پہناتے، اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے، اس کے لیے کوئی گول سیٹ نہیں کرتے، اس کے لیے کوئی روٹ فالو نہیں کرتے، اس کے لیے کوئی وے نہیں بناتے کہ آپ نے اگر کوئی چیز کرنی ہے، کوئی چیز اچیو کرنی ہے، زندگی میں کوئی چیز اچیو کرنی ہے، زندگی میں کچھ بننا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کون سا راستہ فالو کرنا پڑے گا، کون سا راستہ مجھے اس چیز تک لے کے جائے گا. بس ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیز خود ہی ہمارے پاس چل کے آ جائے. ایسا نہیں ہے. ہم نے قرآن کا مطلب ایک وہ بھی ہے نا آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے. جب تک آپ محنت نہیں کریں گے اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے، آپ کبھی بھی وہ اچیو نہیں کر سکیں گے. اچیو کر لیں گے لیکن وہ ڈیڈیکیشن نہیں ہوگی. وہ کتنی جلدی آپ اس کو اچیو کریں گے، کتنی دیر سے، کتنا پروسیس اس کو ریکوائرڈ ہے، کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. بس آپ چل رہے ہیں آنکھیں بند کر کے. لیکن جب آپ فار ایگزامپل آپ نے یہاں سے کہیں پہ بھی جانا ہے، کوئی ڈیسٹینیشن آپ کی، تو آپ بلائنڈلی کار لے کے نکل رہے ہیں، بائک لے کے نکل رہے ہیں یا کسی بھی کنوینس پہ جا رہے ہیں، آپ کے مائنڈ میں ایک پیٹرن ہوگا، ایک وے ہوگا کہ اگر آپ نے اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے تو آپ کو کون سے روڈ کو یوز کرنا پڑے گا، کون سے راستے سے ہو کے گزرنا پڑے گا، اس کے اندر کیا پرابلمس آئیں گی، آپ کو کتنی دیر لگے گی ادھر پہنچنے تک. آپ کے مائنڈ میں یہ سارا کچھ سیٹ ہوتا ہے. لیکن جو گول آپ نے اچیو کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں آئیڈیا ہی نہیں لیتے، ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ نے جانا ہے کہیں پہ تو آپ پہلے ہی پورا اسکیجول نکال لیتے ہو کہ میں صبح اس ٹائم اٹھوں گا، صبح اتنا ٹائم مجھے ناشتے پہ لگے گا، میں نے اتنے بجے نکلنا ہے اور میں اتنے بجے اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچوں گا. لیکن جب ہم لائف کی کسی گول کو اچیو کرنے لگتے ہیں تو ہم بس بلائنڈلی بیٹھے رہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیسے ہوگا، پتہ نہیں کب ہوگا. اس کا بھی تو ایک وے ہوگا نا، اس کا بھی تو ایک ٹائم ریکوائرڈ ہے. اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو کتنی محنت چاہیے، کس وے سے آپ نے گزرنا ہے، کن راستوں سے آپ نے گزرنا ہے، وہ بھی تو ایک پیٹرن ہونا چاہیے نا ہمارا. تو زندگی میں جب بھی آپ کسی چیز کو اچیو کرنا چاہو یا کرنے کی لگن ہو آپ کے اندر، تو سب سے پہلے تو اپنا مائنڈ اسٹرانگ رکھنا ہے. اس کے اندر مشکلات آئیں گی، آپ کو ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ آپ کو جو رزلٹ ملے گا نا جب وہ اچیو کریں گے، پھر آپ بڑا اسٹرانگ فیل کریں گے اپنے آپ کو کہ یہ میرا گول تھا اور میں نے زندگی میں یہ گول اچیو کر لیا. آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو کون سی مشکلات آئیں گی، آپ نے ان مشکلات سے کیسے فیس کرنا ہے، ان مشکلات سے کیسے لڑنا ہے، ان مشکلات سے ہار نہیں جانا، ان مشکلات کو اپنے سر پہ نہیں سوار کر لینا. فار ایگزامپل ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں جاتا کہ اگر آپ پاس ہو گئے، آپ اچیو ہو گئے، تو آپ اچیو ہو گئے، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نے بڑی ایزیلی اپنا وہ جو آپ کا گول تھا وہ آپ نے اچیو کر لیا. لیکن فار ایگزامپل اگر اس گول کو اچیو کرنے میں کوئی پرابلم آئی تو آپ نے اسے کیسے حل کرنا ہے، یہ نہیں بتایا جاتا. ہمیں بس یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے. آپ نے زندگی میں اگر کوئی گول سیٹ کیا ہے تو اس گول کو صرف اس گول کو اچیو کرنا ہے. ہمیں یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ اگر میں نے اس گول کو اچیو کرنا ہے اور اس کے اندر کوئی آبسٹیکل، کوئی پرابلم، کوئی ہرڈل آئی، میں نے اس کو حل کیسے کرنا ہے. اس پہ میں نے کیا دل چھوڑ دینا اپنا. اگر کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مشکل آ گئی تو میں کیا کروں، میں بس چپ کر کے بیٹھ جاؤں، اپنے گول کو ضائع کر دوں، اپنے جو میں نے گول سیٹ کیا تھا اس سے پیچھے ہٹ جاؤں؟ نہیں.
آپ نے اس پریشانی کو، اس مشکل کو اللہ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اللہ سے تعلق بنا کے اس کے معاملات کا حل نکالنا ہے۔ بہت سے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ اپنا گول ٹائملی اچیو نہیں کر پاتے، لیکن ڈزنٹ مین کہ آپ اس سے دل برداشتہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی میں کہوں گا کہ آپ کے لیے وہی جو آپ نے محنت، جو آپ نے اسٹرگل کی ہے، جو محنت کی ہے آپ نے، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کر رہا ہے، جس کی وہ محنت کر رہا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا کسی بھی چیز سے۔ ہرڈلز آتی ہیں، ہرڈلز انسان کو ہی آتی ہیں، اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ بالکل چھوڑ دیں سارا معاملہ۔ آپ انشاءاللہ پہنچیں گے اس منزل پہ جو آپ نے سیٹ کی ہوئی ہے۔ میرے ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ، دو لوگوں کے لیے کامیاب ہونا، ایک وہ جو آپ کو واقعی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے فیملی ممبرس، آپ کے پیرنٹس آپ کو وہ بڑا کامیاب ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے لیے اسٹرگل کریں۔ آپ ان کو دکھائیں کہ واقعی جو آپ نے میرے سے امید لگائی تھی وہ الحمدللہ میں نے پوری کی، اللہ کی رحمت سے، اللہ کو اپنا دوست بنایا تھا میں نے، کہ میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے اور الحمدللہ میں نے کر لی۔ اور دوسرے وہ لوگ جو آپ کو کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ کامیاب ہو، وہ آپ کو ہمیشہ بلیو دا بیلٹ دیکھنا چاہتے تھے، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کی لیگ پولنگ کیسے کرنی ہے، آپ کو نیچے کیسے گرانا ہے، آپ کو ٹونٹ کیسے کرنا ہے۔ اور جب آپ کامیاب ہوں گے نا، اس کا لیول ہی الگ ہوگا، اس کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ آپ کے پیرنٹس کا پراؤڈ، آپ ان کا سر جب پراؤڈ سے اوپر ہوگا، جب وہ کہیں گے نا شی از مائی ڈاٹر، یہ میری بیٹی ہے، اس نے یہ اچیو کیا ہے، اسے بڑی ہرڈلز آئی تھی لیکن اس نے دل چھوٹا نہیں کیا، اس کو بہت ہرڈلز آئی تھی لیکن اس نے اپنی محنت جاری رکھی، اس نے اپنا مائنڈ سیٹ رکھا کہ میں نے جب تک یہ اچیو نہیں کرنا تب تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گی، تب تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو یہ کرتا گیا اور آج الحمدللہ اس نے وہ اچیو کر لیا جو اس کا گول تھا۔ تو پھر آپ بڑا پراؤڈ فیل کریں گے اپنے اوپر بھی کہ میرے پیرنٹس میری وجہ سے رسپیکٹ فیل کر رہے ہیں، میرے پیرنٹس کی میری وجہ سے رسپیکٹ ہو رہی ہے۔ تو کبھی بھی اپنے گول کو اچیو کیے بغیر نہیں چھوڑنا۔ وہ ایک بڑی پیاری بات تھی نا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جب آپ تھک جائیں نا تب کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ لائک آپ محنت کر رہے ہیں، آپ تھک گئے ہیں لیکن گول ابھی آپ سے دور ہے، جو آپ نے اچیو کرنا تھا، جو آپ کا مائنڈ سیٹ تھا کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے لائف میں، وہ آپ سے تھوڑا دور ہے، آپ تھک گئے ہیں۔ کبھی بھی نہ چھوڑیں، آپ ہمیشہ تب چھوڑیں جب آپ اس کو اچیو کر لیں، اور جب آپ اسے اچیو کر کے چھوڑ دیں گے نا، آپ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو محنت جاری رکھیں، کوشش جاری رکھیں، ہمارے ہاتھ میں تو صرف کوشش ہے، کامیابی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینی ہے نا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف کہا کہ آپ کوشش کرو، کوشش کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھائیں اپنے رب کے سامنے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے انشاءاللہ۔ بس اپنی طرف سے اسٹرگل 100% دیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔